کہ آج ہم اپنے اربن ریسورس سینٹر کے ایک موسم جنرل اربن ریسورس سینٹر کے آغاز میں اس کو بنانے میں کافی سپورٹ کی. فائنینشلی کی جو پہلی سپورٹ تھی وہ فادر ایڈورڈو جارج کنزرینا، جن کا تعلق برازیل سے تھا، اور انہوں نے اپنی زندگی ارجنٹینا سے تھا، اور انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد ایجوکیشن کو رکھا، اور وہ بنیادی طور پر انہوں نے آرکیٹیکٹ پڑھا فادر ہونے کے باوجود. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی فادر بہت کوئی وکیل، ڈاکٹر یا آرکیٹیکٹ، لیکن یہ فادر جو تھے مذہبی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر آرکیٹیکٹ پڑھا، اور پھر آرکیٹیکٹ کو ہی انہوں نے پریفرنس دی، اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اور صوفیہ یونیورسٹی میں انہوں نے ٹیچ کیا اسٹوڈنٹ کو، آرکیٹیکٹ کے اسٹوڈنٹ کو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا طریقہ کار تھا ٹیچنگ کا وہ یہ تھا کہ وہ تقریباً سال میں 6 مہینے دنیا میں جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں ان میں ایشیا میں پاکستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش، کوریا، اس طرح کے ملکوں میں وہ 6 مہینے وزٹ کرتے تھے. اس کی رپورٹ رائٹنگ کرتے تھے، سرکولیٹ کرتے تھے. رپورٹ اور URC کے پاس رپورٹ بھی آتی تھی، اور پھر وہ وزٹ کرتے تھے مختلف اداروں کے جو ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہوتے تھے. اور فادر جارج کے ساتھ ہمیں کئی دفعہ ملاقات تھا، اور پھر یہاں URC میں ان کے ساتھ فوٹوز کرنے کا موقع ملا. اور پھر انہوں نے کراچی سمیت حیدرآباد، گجرانوالہ، اور وہ منصوبے جو OPP کے ساتھ تھے، جہاں بھی وہ منصوبے تھے فادر وہاں پہ وزٹ کرتے تھے. فیصل آباد ہو گئے، کراچی میں انہوں نے کافی وادیوں کو کئی بار خدا کی بستی ہو یا میاں والی پنجی میں ہمارے ساتھ ہو گئے. اسی طرح اور بہت سارے وادیاں ہیں وہاں انہوں نے وزٹ کیا. آج اس وقت ہمارے ٹائم میں کچھ ڈفرینس ہو سکتا ہے کیونکہ آخری رسومات ہو رہی ہیں، اور ہم اپنے موسم کی یاد میں یہاں جمع ہے کہ ان کے کام کو پرائیویٹ کیسی ہوئی. اور اس حوالے سے عارف حسن صاحب کے ساتھ ایک بہت محبت کا رشتہ تھا ان کا، اور بہت طویل رشتہ تھا. عارف حسن صاحب، تسلیم صدیقی صاحب، ڈاکٹر پروفیسر نعمان صاحب، انور راشد، پروین رحمان، ان کے ساتھ، اور پھر سیکنڈ رو میں ہم لوگوں کے ساتھ ایک رشتہ تھا. تو آج ہم سب افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن ان کی یہ خیر بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ان کے کام کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب کو یہ توفیق دے خدا کہ ہم بہتر طور پہ اپنی زندگی کو سم کر سکیں. جیسے فادر جارج نے اپنی زندگی کا موٹو بنایا ہے انسانیت کی. ہم امید کرتے ہیں کچھ لوگ اور ہمارے ساتھ مزید ہمیں جوائن کریں گے. یہ تو بہتر طور پہ عارف صاحب بتا سکتے ہیں کہ فادر جارج کنزرینا پہلی مرتبہ پاکستان کب آئے، کیونکہ مجھے یاد نہیں ہے، مگر میری پہلی ملاقات داؤد کالج سے ہوئی تھی جو داؤد یونیورسٹی کے نام سے ہے. وہ وہاں پہ جب بھی پاکستان آتے تھے تو وہاں لیکچر دینے آتے تھے. تو شاید مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے 87 یا 88 میں بس پہلے مرتبہ میں نے ان کا لیکچر سنا.
اور ظاہر سی بات ہے اسٹوڈنٹ سمجھ میں نہیں آیا، جو باتیں انہوں نے کی وہ سمجھ سے باہر تھی، کیونکہ جو کچھ ہمیں پڑھایا جاتا ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ آرکیٹیکچر میں جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے وہ بات جو دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے اس سے کافی مختلف ہے۔ یعنی ہم خود پاکستان کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں ہمیں جو پڑھایا جاتا ہے وہ بالکل جب ہم فیلڈ میں آتے ہیں دیکھتے ہیں وہ بالکل اس سے ریلیٹ نہیں کرتا۔ تو فادر جابس یہ بیسکلی یہ کہتے تھے کہ اگر غریب لوگ آپس میں مل جائیں تو اپنے بہت سارے مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ یعنی ان کو لیے بہت ضروری ہے کہ جب تک وہ اکٹھا نہیں ہوں گے وہ اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ اگر اکٹھا ہو جائیں تو کئی مسئلے حل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ مثالیں دیتے تھے دنیا کے مختلف ملکوں کے، جس میں ساؤتھ افریقہ ہے، کینیا ہے، افریقہ کے کئی ملکوں کے دیتے تھے، لیٹن امریکہ کے دیتے تھے، ارجنٹینا کے، پھر دوسرے ملکوں میں فلپین اور دوسرے ملکوں پہ دیتے تھے۔ وہاں جہاں پہ بھی وہ پریزنٹیشن دیتے تھے وہ کہتے تھے جہاں پہ بھی لوگ اکٹھا ہوئے جو بھی مسئلہ تھا، چاہے وہ ہاؤسنگ کا تھا یا پانی کا تھا۔ اور پاکستان کی جو مثال وہ خاص طور پہ دیتے تھے اور یہ پائلٹ پروجیکٹ کا، جہاں لوگوں نے مل کے جو ہے وہ سیوریج کا مسئلہ، اورنگی میں جو سیوریج لائن گٹریں گلیوں میں بہتی تھی وہاں لوگ اکٹھا ہوئے اور انہوں نے وہ سیوریج کا مسئلہ حل کر دیا، جس سے ان کے کئی مسائل حل ہو گئے۔ یعنی صرف ایک سیوریج لائن ڈالنے سے ایک گلی میں کتنے سارے مسئلے حل ہو گئے لوگوں کے، یہ وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر اسٹوڈنٹ لائف میں بالکل ان کی باتیں مختلف لگی، سمجھ سے باہر بھی لگتی تھی۔ میں جب پریکٹیکل میں کام کرنے شروع کیا اور میں نے کام کیا اور کئی آبادیوں میں کام کیا تو یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ جو گورنمنٹ ہے وہ لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرتی، کرنا بھی نہیں چاہتی۔ جو غریب لوگ ہیں ان کے نہ ان کے لیے ہاؤسنگ کا بندوبست کر سکتی ہے، نہ ان کے دوسرے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلے اگر حل کرنا ہے تو لوگ کر سکتے ہیں، اور لوگوں کو صرف جو چیز چاہیے جو وہ ہے کہ کوئی کسی طرح سول سوسائٹی یا پروفیشنل ان کو کچھ ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کرے، کیونکہ لوگ جانتے ہیں ان کے مسائل کس طرح حل ہو سکتے ہیں، مگر جو چیز وہ نہیں جانتے کہ اس کو ٹیکنیکلی کیسے کیا جائے، اس کو حل کیا جائے۔ مثال کے طور پر سیوریج ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ پائپ لائن ڈال کے سیوریج بہہ جائے گی، مگر اس کا ایک ٹیکنیکل طریقہ کار ہوگا کہ کس طرح اس کی قیمت کم کی جائے، کس طرح اس کو بہتر طریقے سے بنایا جائے، یہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے جو فادر ہمیں سمجھاتے تھے کہ ایک آرکیٹیکٹ کا یہ کام ہے کہ آپ لوگوں کی کسی نہ کسی طرح مدد کریں۔ اور جو ایک اور بات جو یونیورسٹی میں لیکچر دیتے تھے کئی دفعہ ہم نے سنا، وہ کہتے تھے آپ کی کلاس میں کتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم کہیں 20 ہیں، کبھی کسی اور کلاس میں 25-30 بچے ہوتے تھے۔ کہتے ہیں آپ کمپیئر کریں گے، آپ یونیورسٹی میں آ گئے، آپ کو ایجوکیشن پروفیشنل ایجوکیشن لے رہے ہیں، مگر کتنے بچے ہیں جو اسکول نہیں جا پاتے، لاکھوں کی تعداد میں بچے ہیں جو اسکول نہیں جا پاتے۔ بہت سارے بچے اسکول جاتے ہیں تو صرف پرائمری تک پڑھتے ہیں، بہت کم میٹرک تک پڑھتے ہیں۔ تو آپ بہت ہی خوش قسمت ہے کہ ایک غریب ملک میں رہتے ہوئے آپ نے یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کی، آپ آرکیٹیکٹ بننے جا رہے ہیں۔ تو اس کو کسی نہ کسی طرح آپ اس اپنے ہنر کو غریب لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کریں کہ کیسے آپ ان کو ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کر سکتے ہیں۔ ایک پروفیشنل آدمی چاہے وہ کسی بھی پروفیشن سے اس کا تعلق ہو، وہ اپنے پروفیشن میں کام کرے، چاہے ڈاکٹر ہے وہ کمائے، ضرور پیسے کمائے، اس میں کوئی منع نہیں ہے، مگر اپنے ٹائم کا کچھ حصہ جو ہے وہ والنٹیئر کرے عام لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ اور انہوں نے بہت سارے مثالیں دی، کئی جگہوں پہ افریقہ میں لوگ اکٹھا ہوئے، انہوں نے اپنے ہاؤسنگ کے مسئلے حل کیے، کہیں پانی کا مسئلہ ہے، کہیں دوسرے مسئلے تھے۔
اور پھر اسی وجہ سے فادر جارج الفرینا کا یہ تھا کہ ایک شہر کے لیول میں لوگوں کا نیٹ ورک ہو، نیشنل لیول پہ ہو، پھر ریجنل لیول پہ ہو، یعنی کئی ملکوں کا. اسی وجہ سے جب ایشین کولیشن فار ہاؤسنگ رائٹ بنا، وہ ایک ریجنل نیٹ ورک تھا کئی ملکوں کا. تو انہوں نے اس کے بانی ممبر بھی تھے اور ان کو اس کی سپورٹ بھی کیا، کافی سپورٹ کیا کہ کئی ملکوں میں. وہ جب سلاوی فاؤنڈیشن کے وہ ہیڈ بنے تو وہ باقاعدہ انہوں نے فنڈنگ کی، لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک جائیں اور ایک دوسرے کے کام کو دیکھیں اور ایک دوسرے سے ایکسپیرینس شیئر کریں اور سیکھیں. اور اس کو انہوں نے کافی پروموٹ کیا اور بڑھایا. اور اس پچھلے کئی سالوں میں یہ جو ایشیا کے ملک ہیں، افریقہ کے ملک ہیں، ان میں بہت سارے ایکسچینج وزٹ ہوئے جن کی بنیاد فادر جارج الفرینا نے. تو وہ سپورٹ کرتے تھے کوئی ادارے بنے. جب ہمیں عارف صاحب نے اور ڈپارٹمنٹ آف آرکیٹیکچر کے اسٹوڈنٹ نے یہ اربن ریسورس سینٹر کو شروع کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، اور یہ کئی سالوں تک والنٹری طور پہ اسٹوڈنٹ نے ہی یو آر سی کا شروع میں کام کیا. وہ سارا والنٹری طور پہ تھا، 3-4 سال تک تھا شاید. پھر 91 میں یا 1990 میں فادر جارج الفرینا نے پہلی مرتبہ یو آر سی کو کچھ فائنینشیل سپورٹ کی، جس کے بعد اربن ریسورس سینٹر میں وہاں پہ گوتے انسٹیٹیوٹ کے پاس 2 کمرے کرائے پہ لیے. اس جگہ کی جو رینٹ تھا وہ 5,000 روپے تھا. ایک کوآرڈینیٹر رکھا گیا اور پھر باقاعدہ وہاں سے کام شروع ہوا. آج تو فادر کا بیسک فلسفہ یہی تھا کہ آپ اکٹھا کریں لوگوں کو، کوشش کریں کہ لوگ اکٹھا ہو جائیں اور مل کے کام کریں تو وہ اپنے مسئلے حل کر سکتے ہیں. جب وہ اپنے مسئلے ایک سطح پر حل کریں گے تو پھر ان کے لیے بہت آسان ہوگا کہ وہ گورنمنٹ سے اور دوسرے اداروں سے بات چیت شروع کریں، تاکہ جو بڑے مسئلے ہیں جو لوگ خود حل نہیں کر سکتے انفراسٹرکچر کے اور دوسرے، ان کے لیے پھر بات چیت شروع کی جائے. اگر آپ کچھ ماڈل ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں تو پھر گورنمنٹ کے لیے بھی یہ مجبوری ہو جائے گی کہ ایک سطح پہ مسئلہ حل ہو گیا، دوسری سطح کا مسئلہ ہو حل کریں. جیسے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کا جو مثال ہے ہمارے سامنے ہے، لوگوں نے اپنی گلیاں بنائی، پھر گورنمنٹ نے جو ہے سیکنڈری لائن اور نالے وغیرہ ڈیولپ کیے. تو فادر جارج الفرینا ہر سال پاکستان آتے تھے، پھر وہ یو آر سی بھی آتے تھے. پھر ہم نے تقریباً ہر سال جب وہ آتے تھے شروع میں تو ہم نے یہاں پہ ایک لیکچر رکھتے تھے. وہ لیکچر میں جو باتیں کرتے تھے بالکل سیدھا سادہ طریقے سے صرف تصویریں دکھاتے تھے اور تصویروں کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کرتے تھے کہ کس ملک میں کیسے لوگوں مل کے ہاؤسنگ کا اپنا مسئلہ حل کیا ہے. تو بہت افسوس کی بات ہے، اتنا اہم شخصیت اور جو غریبوں کا بہت زیادہ ہمدرد تھا وہ ہم سے بچھڑ گیا. تو الفاظ میں ان کی خدمات کو بیان نہیں کر سکتے. جیسے زاہد نے کہا وہ 6 مہینے صوفیہ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، باقی 6 مہینے پورے دنیا کا وہ ٹریول کرتے تھے، افریقہ میں، لیٹن امریکہ میں اور ایشیائی ممالک میں. ان کی کوشش تھی کہ تمام ممالک کے لوگوں کا آپس میں نیٹ ورکنگ ہو، وہ آپس میں رابطے میں رہیں اور ملتے جلتے رہیں. تو ان کی کوشش کی وجہ سے کئی نیٹ ورک بنے ہیں، خاص طور پہ ایشین کولیشن پر ہاؤسنگ رائٹ کا نیٹ ورک ہے جو ابھی موجود ہے، وہ کام کر رہی ہے. تو یہ مختصر تھا ریمارکس تھے میرے. میرا نام راہل صدیقی ہے اور میں جو کمیونٹی آرکیٹیکٹ پروگرام یو آر سی کا جو ہے اس میں انوالو ہوں. میری فادر جارج سے ملاقات جو ہوئی تھی وہ 1998 میں اور 99 میں ہوئی تھی او پی پی میں، جہاں پہ میں یوتھ ٹریننگ پروگرام میں انوالو تھی. اور وہاں پہ میں یوتھ کو ٹریننگ دیا کرتی تھی پیرا آرکیٹیکچر.
जब फादर जॉर्ज के बारे में मैंने सिर्फ सुना था परवीन रहमान से, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी उनसे मिलने के लिए। जब मैंने उनको पहली दफ़ा देखा तो बड़े मुझे हम्बल से, बहुत ही उनकी जो शख्सियत थी बहुत इंस्पायरिंग थी, और देखने में वो बहुत ही पोलाइट से लग रहे थे। और जब परवीन रहमान ने स्टूडेंट के साथ हमारी जब मीटिंग करवाई फादर जॉर्ज के साथ, तो उन्होंने सबसे पहले तो स्टूडेंट्स का प्रोग्राम काम देखा, जो लो इनकम सेटलमेंट्स का वो डॉक्यूमेंटेशन करते थे। तो फादर की एक बात बहुत अच्छी थी कि वो अप्रिशिएट बहुत करते थे काम को, बहुत ज़्यादा, कभी भी। और सबसे पहले तो काम देखते थे, उसको अप्रिशिएट करते थे, उसके बाद जो है अपना इंटरनेशनल जो उनका अपना तजुर्बा था वो हम सबसे शेयर करते थे और हमें कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते थे। तो इसमें जो फादर ने हमें जो स्टूडेंट्स को बात बताई और मैंने भी सीखा बहुत कुछ। तो एक बात तो ये थी कि जब डॉक्यूमेंटेशन आप करें तो उसमें आप जो है अपना मुशाहिदा तो सबसे पहले रखें और देखें कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसको आप मार्क करें। और इसके अलावा हिस्ट्री ज़रूर मालूम करें कच्ची आबादियों में, क्योंकि हिस्ट्री जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और ये किस तरह आप मालूम करेंगे, ये देखें कि अगर वहाँ पे कोई उमर रसीदा बंदा है तो वो सबसे अच्छी हिस्ट्री बता सकता है कच्ची आबादी की। एक तो ये पॉइंट हो गया। और इसके अलावा जो है वहाँ पे आप एक्टिविस्ट से ज़रूर बात करें, क्योंकि जो यंग बंदा होता है और वो अपनी आबादी को ओन करता है, तो वो चाहता है कि मैं अपने आबादी के तरक्याती कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँ। तो ये दो बंदे ऐसे होते हैं जिनसे आपको बहुत मदद मिल सकती है। तो हमारे स्टूडेंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो है वहाँ कोई उमर रसीदा जो बंदे होते थे उनसे बात करते थे, और यूथ जो एक्टिविस्ट होता था तो उससे हेल्प लेते थे। एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात ये थी कि फादर जॉर्ज ने मैडम परवीन रहमान को ये एडवाइजरी दी कि जो जितने नक्शे स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट कर रहे हैं इसको जो है डिजिटाइज करें। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने मशवरा दिया था, जिसके बाद से बड़ी बड़ी शीट्स होती थी, बड़े बड़े नक्शे होते थे, उसको जो है फिर टेक्निकली डिजिटाइज किया गया और फिर जो है सेव कर दिया गया। और इससे दो काम हो गए। एक तो ये कि रिकॉर्ड भी हमारे पास सेव हो गया, और दूसरी बात ये हुई कि अगर कोई शेयरिंग में आसानी हो गई। तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप हो गया जो अभी तक जो है फॉलो हो रहा है। और जो है URC में स्टूडेंट्स को कम्युनिटी आर्किटेक्चर प्रोग्राम में सिखाया जा रहा है। अच्छा, इसके बाद ऐसा हुआ जिस तरह यूनिस साहब ने कहा कि जब हम स्टूडेंट थे तो हमें समझ में नहीं आता था कि ये तरक्याती काम लो इनकम कम्युनिटीज में क्या होता है, और इंटरेस्ट भी नहीं होता था जब स्टूडेंट होते थे आर्किटेक्चर के। तो ये देखते हुए जो है जब मैं दाऊद यूनिवर्सिटी में थी तो 2016 में जब फादर जॉर्ज आए थे तो मैंने एक लेक्चर रखवाया था दाऊद यूनिवर्सिटी आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में, ताकि स्टूडेंट्स को पता हो कि ये लो इनकम कम्युनिटीज में जो तरक्याती काम होते हैं उसके लिए हम क्या रोल अदा कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा रहा था और फादर भी बहुत खुश हुए थे। सर आप कुछ आए थे नहीं तो जी। तो जो है वो बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा था। और उसके बाद जो है ये हुआ था कि हमारे स्टूडेंट्स ने फादर से बहुत अच्छी बातें की, उनसे मशवरे लिए, और फादर ने जितना इंटरनेशनल लेवल पे जो एक्सपीरियंस था वो उन्होंने हमें बताया। सिंपल, जिस तरह यूनिस साहब ने कहा कि अपनी प्रेजेंटेशन दी सिंपल पिक्चर्स के जरिए, तो स्टूडेंट्स को समझ में आया। और फिर फर्दर हमने इनको लो इनकम सेटलमेंट्स में विजिट भी करवाया स्टूडेंट्स को। तो बस वही बात है कि अब अफसोस इस बात का है कि एक जो कोई काम करने की नीयत होती है कि हम कच्ची आबादियों की तरक्याती कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो फादर जॉर्ज जो है इस सिलसिले में बहुत सिंसियर थे और बहुत सीरियस थे। तो बहुत अफसोस होता है कि ऐसे लोगों की कमी हो गई है, अब वो हमें नहीं करें। लेकिन ये काम आगे इस तरह बढ़ सकता है कि जो यूथ है वो इस काम को आगे बढ़ाए, उनसे जो कुछ उन्होंने सीखा है
اس کو آگے بڑھائیں. بہت شکریہ. تو فادر کا نام دیکھا, نعمان کی میل آئی, پلس یونیورسٹی کی آپ لوگوں کی انفارمیشن ملی, اور فادر کے بارے میں جب مجھے پتہ چلا کہ جاپان میں مطلب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور شاید میرے خیال ہے آج ان کا جی ہاں جی ہے, وہ بھی ہے, اور اب برتھڈے بھی ہے شاید آج ان کا. تو وہ پتہ چلا تو میں تو آیا ہوں سننے. فادر نعمان عارف حسن صاحب, یہ سارے لوگ ہیں بھائی ایکسپرٹ. میں تو بہت عرصے سے تقریباً آئسولیٹ ہوں, مگر یہ ہے کہ فادر کی شخصیت واقعی. میری جب پوسٹنگ تھی سندھ کچی آبادی اتھارٹی میں گیا تو میں 2 سال کے لیے تھا, پھر وہاں پہ تقریباً 8-9 سال میں نے اسٹے کیا, اور سندھ سٹی کی وہاں پہ ہوتے تھے. او پی پی کے ساتھ ہمارا بہت ہی کلوز کوآرڈینیشن تھا, ان کے ساتھ ہی مطلب سارے کام ہمارے ہوتے تھے. یو آر سی کے ساتھ آف کورس. فادر جارج, جو یہ فادر جارج یہ ہر سال مطلب وہاں پہ آتے تھے, اور کچی آبادی میں بھی مطلب ان سے ملاقات ہوتی تھی, او پی میں بھی ہوتی تھی, یو آر سی میں بھی ہوتی تھی. اور ان کی شخصیت لازمت ہے, یہ لوگ بہت اچھی طرح انہوں نے بیان کر دی ہے. وہ واقعی مطلب ایک مطلب رول ماڈل تھے, انہوں نے بہت مطلب کام کیا. اور یہ جو ایس ایچ آر میں بھی ان کی ایک کنٹریبیوشن تھی. ہم نے بھی اپنے وہاں سے ٹریننگ میں بھیجے. میں اس زمانے میں یہ ساری چیزیں کوآرڈینیٹ کرتا تھا, تو ہمارے یہاں سے 2 لوگوں کو وہاں پہ گئے بھی تھے. ان میں سے ایک صاحب کی ڈیتھ ہو گئی, اور دوسرے صاحب مجھے پتہ نہیں کہاں پہ ہیں وہ. تو یہ ساری مطلب ان کے ساتھ ایسوسیشن رہی ہے. اور لازمی بات ہے ان کی تقریباً جو میں نے ابھی دیکھا اس میں جو ان کے بارے میں تفصیلات آ رہی تھیں, تقریباً 95 ایئرز انہوں نے تقریباً مطلب وہ کر رہے تھے, اور بھرپور زندگی گزاری, کام کیا. جاپان میں تو میرا تو خیال ہے کہ وہاں پہ تو کچی آبادی ہیں جو ہے نا. اتفاق یہ 1997 میں میں نے ایک جاپنیز ٹیم کے ساتھ کام کیا تھا یونیورسٹی میں, اور مجھے کراچی یونیورسٹی سے جو ہے نا وہ اس زمانے میں GRP4 پروجیکٹ تھا, IBA ڈاکٹر متین ہوتے تھے, تو وہ مجھے ان کے ساتھ نامنیٹ کیا. اور آپ دیکھیں کہ وہ جاپان کا جو ان کا اوریجنل پروپوزل تھا اس میں 10 پروفیسر آئے تھے, 10 پروفیسر, جس کے اندر اوساکا سٹی یونیورسٹی فار اکنامک ریسرچ کچھ مطلب وہ تھا, 10 یونیورسٹی کے پروفیسر تھے. تو بہرحال وہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا. اس میں یعنی اوریجنل پلان یہ تھا کہ پنجاب یہ لال پور یونیورسٹی اس زمانے میں ہوتی تھی, یہ جو بعد میں فیصل آباد یونیورسٹی ہو گئی, ایگریکلچر یونیورسٹی, اس کے وائس چانسلر. اور کراچی یونیورسٹی میں ڈاکٹر رشید ہوتے تھے, ان کو انوائٹ کرنا تھا. مگر جاپنیز ٹیم نے جو کام کیا تو انہوں نے جو فائنلی انہوں نے گورنمنٹ کو ریکمینڈ کیا, تو اس میں خاصار کا بھی نام تھا, اور پنجاب یونیورسٹی کا خاتون کا نام تھا. تو پھر ہم گئے. تو جاپان میں تو جب میں گیا میں نے بولا بھائی مجھے دکھاؤ ذرا تمہارا سلمز اور کچی آبادی ہیں. اور وہ تو جب میں ادھر گیا میں نے بولا بھائی یہ کچی آبادی ہیں, یہ کوئی آپ کا جو ہے نا پوش ایریا ہے, وائی فائی. تو میں نے بولا یہ فادر جارج وہاں پہ جو ہے لازمی بات ہے کہ ان کا تو کام زیادہ تر لو انکم کمیونٹیز ہاؤسنگ سے مختلف چیزیں تھیں. تو جاپان میں یہ شاید میرے خیال ہے پڑھانے پروجیکٹ کر رہے ہوں گے کسی اس میں. میرے لگتا ہے جاپان میں کون سی اچھی آبادی ہیں دیکھ رہے تھے. یہ مطلب ہے ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا, اور بہت مطلب ان سے سیکھا بھی اور ان کے ساتھ شیئر بھی کی. اور اس میں لازمی عارف حسن صاحب URC OPP اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن. بس میں تو ملاقات تو کافی رہی ہے ہماری فادر جارج کے ساتھ, اور میں بہت ہی چھوٹا تھا جب سے ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, کیونکہ میرا رابطہ گھر کے حوالے سے بھی تھا, ایک OPP سے اور URC سے. تو باقی بھی جو باتیں یونس صاحب نے کری ہیں اور شعبے بھائی صاحب نے اپنی باتیں میں نے کی, یہ تو بہت تفصیل ہے. بس ایک دفعہ مجھے یہ یاد ہے کہ 2013 کی بات ہے, خدا کی بستی کا وزٹ کروایا تھا ہم کو فادر جارج کو. میرے ساتھ اور بھی ایک ٹیم تھی, OPP کی ٹیم تھی, میں بھی تھا. تو یہ مجھے تھوڑا سا ایک اعزاز ہے کہ جب خدا کی بستی
کا وزٹ کر کے آ رہے تھے تو کچھ دیر کے لیے وہ میرے گھر پہ بھی آئے تھے. کون سی بس ٹھیک ہے کراچی میں جیسا ٹاؤن یا پیسہ اچھا تو یہ ایک انداز تھا کہ وہ وہاں سے پھر ہمارے گھر پہ بھی آئے تھے اور کافی ٹائم انہوں نے ہمارے گھر پہ اسپینڈ کیا, فیملی سے ملاقاتیں کی اور کلاسز وغیرہ کی. تو وہ ایک تھوڑا سا انجن میں بھی رہا تھا واقعہ. اس کے بعد تو ان کے ساتھ 2013 کے سے پہلے بھی اور 2013 کے بعد جو پیریڈ ہوا تو ان کے ساتھ ملاقاتیں اور سیکھنے کا. میں نے قسمتی ہے کہ میں نے فادر کے ساتھ کام تو نہیں کیا. 2016 میں میری ان کے ساتھ پہلی اور آخری ملاقات رہی. وہی پہلی ملاقات کی URC میں فورم تھا مدینہ کے حوالے سے, انہوں نے کچھ اپنا کام شیئر کیا تھا. اور جو کچھ میں آپ لوگوں کو سن رہی ہوں اور فادر کو جو پڑھا ہے تو جو چیزیں مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ ACHR کا قیام کوئی معمولی سوچ کا نتیجہ نہیں ہے. اس سے فادر کی ذہنی نصرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ایشیا کی آبادیوں میں ہاؤسنگ رائٹس پہ کام کریں, جن کے ساتھ جو پرابلمس ہیں ان کو مل کر ہم حل کرنے کی کوشش کریں. فادر کا میں دیکھتی ہوں کہ وہ دنیا کے کئی ممالک کا وزٹ کرتے تھے اور آپس میں ان کے کام کو شیئر کرتے تھے. اور صرف کام کو تجربات کو نہیں شیئر کیا جاتا تھا بلکہ اس میں کیا پاسبل ہو سکتا ہے, ممکنات کیا ہو سکتی ہیں, وہ یہ چیزیں بھی بتایا کرتے تھے. ان پہلوؤں پر بھی وہ روشنی ڈالتے تھے کہ اس میں کیا ہماری پاسبلٹی ہو سکتی ہے. URC کے کام کو انہوں نے یقیناً بڑھایا, URC کو اپریشیٹ کیا, اس کے کام کو وسعت دی. اچھا لگتا ہے یہ سب سن کر اور یہ سب جان کر کہ فادر اس طرح کا جذبہ رکھتے تھے. 2016 میں مجھے اچھی طرح یاد ہے جیسے میڈم رابعہ نے بھی کہا کہ بہت ہی پولائٹلی اور اسمائلنگ, جتنی بھی تصویریں ان کی اٹھا کے دیکھتے ہیں تو بہت ایک اسمائلنگ فیس ہے اس کا, بہت ہمبل, بہت سافٹ تھے اور بہت اچھے سے سامنے والے کو سنا کرتے تھے. جس طرح URC میں 2016 میں آخری فورم ہوا تھا ان کے ساتھ, اچھی طرح یاد آ رہا ہے کہ بہت ہی ان کا انداز بہت پولائٹلی تھا. سنتے تھے اور سامنے والے کو جو بھی آپ کا کام ہے, جو آپ کا طریقہ ہے, فادر اس کو کہتے تھے کہ آپ کا اس میں کیا انپوٹ ہے, آپ نے اس سے کیا سیکھا, آپ کا کیا مشاہدہ ہے, آپ اس کو کیا سیکھ رہے ہیں. تو اس طرح سے سامنے والے کی نہ صرف یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اس کو اپنے آپ کو درست کرنے کا بھی موقع ملتا ہے. تو ہمیں خوشی ہے کہ آج ہم فادر کو ڈسکس کر رہے ہیں. یہ یقیناً افسوس کی بات ہے کہ اب وہ ہم میں نہیں رہے, اور میں چاہوں گی میڈم رابعہ کے ساتھ کہ ہمارا جو کیٹ پروگرام بیچ 1421 ہمارا جب ہوگا تو ہم اس میں فادر کے کام کو بھی ایک نشست رکھیں گے کہ ہم فادر کا کام بچوں کے ساتھ شیئر کریں, ہمارے نوجوانوں کو, بچوں کو بھی پتا ہو, کیونکہ آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ PG میں آتے تھے جو اسٹوڈنٹس کے کام میں دلچسپی ہو گئے ہیں. تو اس سلسلے کو رکنا نہیں چاہیے, ہم اس کو آگے بڑھائیں گے, فادر کے کام کو بچوں کے ساتھ شیئر کریں گے. معذرت کے کام کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی. سب سے اچھے کمنٹ انہیں کے ہوتے ہیں جو زیادہ نہیں جانتے, زیادہ جاننے میں جو ہے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. کتاب کا ریویو جو ہوتا ہے بغیر کتاب کھولے. نعیم شاہد گوری صاحب جب فادر کیتھولک سوشل سروسز میں آتے تھے, نعیم صاحب وہاں کیتھولک سوشل سروسز میں ہوتے تھے, اور پھر یہاں ایز اے بورڈ ممبر بھی اربن ریسورس سینٹر کے ساتھ بھی ایک رابطہ تھا. تو فادر کے ساتھ جب بھی ملاقات اس کے آکاش کے بارے میں. فادر جارج سے میری ملاقات جب میں نے 87 میں جوائن کیا CSS کو, اس کے بعد سے جب بھی وہ آتے پاکستان تو وہ ملاقات رہتی تھی. وہ آنے سے پہلے ان کے شیڈیول کا تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا, ان ڈیٹس پہ وہ یہاں اویلیبل ہوں گے. تو جیسے وہ دیگر پروجیکٹس کو وزٹ کرتے, آرگنائزیشن کو وزٹ کرتے, تو 2 دن وہ CSS کے لیے جو ہے وہ انہوں نے رکھے ہوتے تھے ہر وزٹ میں. اس میں وہ پہلے تو وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ کرتے تھے, ہاؤسنگ کی ٹیم جس میں میرے ساتھ جو ہے وہ زاہد فاروق ہوتے تھے, بعد میں کچھ اور لوگوں نے بھی جوائن کیا. تو وہ ہاؤسنگ جیسے سب نے کہا کہ وہ سنتے تھے, لیکن ایک ان کی اور بات بھی کہ جیسے وہ مسکراتے تھے, وہ باتوں بات وہ اس میں جو ہے نا ہر بات پہ جو خود بات کرتے, مسکرا کے کرتے, ہنس کے کرتے. وہ ان کی یادداشت بہت, سال کے بعد 2 سال کے بعد بھی جو باتیں آپ نے ان کو پچھلی میٹنگ میں شیئر کی ہوتی تھی, وہ آ کے ان پہ ان کے متعلق جو ہے نا کچھ ایسا پوائنٹ, ایسی بات جو ہے نا وہ ریز کرتے تھے.
وہ جس سے پھر ان کا جو ہے نا وہ ان کو اس سے متعلق جو ہے نا اس میں انہوں نے پیچھے رہ کے وہ بہت سپورٹ کرتے تھے ہاؤسنگ سیکٹر میں. ہمارے CSS میں بہت ٹیم کو بہت اپریشیٹ کرتے تھے. دوسرا ان کا وہ جن آرگنائزیشن کو ممالک کو وزٹ کرتے وہاں کے جو اچھے پروجیکٹس جو ہاؤسنگ میں کام کر رہے ہوتے کمیونٹی ڈیولپمنٹ ان کی باقاعدہ رپورٹس جو ہے اپنے وہ نیوز لیٹر سیلویب کا جو آتا تھا وہ سب کو جو ہے وہ سرکولیٹ کرتے تھے. وہ بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. ظاہر عارف حسن صاحب کا اس میں وہ آرٹیکلس وغیرہ بھی ہوتے تھے ہاؤسنگ سے متعلق. CSS کا جب وہ آتے اس میں ہر سال وہ جب جاتے تو وہ اگلے سیلویب میں وہ ہماری بھی جو پروگریس وغیرہ ہے وہ اس میں مینشن کرتے ہیں. تو اس طرح وہ ایک برج تھے. وہ مختلف آرگنائزیشنز مختلف پروجیکٹس جو ہے وہ کس طریقے وہ کون سا پروجیکٹ کیا کیا کام کر رہا ہے ان کے اس سال میں کیا پروگریس رہی ہے تو وہ کنٹینیوسلی وہ شیئر کرتے تھے. اس سے وہ ایکسچینج کرتے تھے اس طریقے سے. پھر مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ فاروق بھی وہی تھے تو ہمارے اکثر جو ہے وہ ہم گروپس کو سپورٹ کرتے تھے اور ان کی کوآپریٹیو سوسائٹیز جو ہے ان کو جو ہمارے لونیز ہوتے تھے ان کو کوشش کرتے تھے کہ وہ اگر 10 12 15 ہو گئے ہیں تو ان کی کوآپریٹیو سوسائٹیز جو ہے وہ فارم کر لی جائے ہاؤسنگ کے لیے. تو ہم ان کو دیتے تھے لیکن ادروائز جو ہے وہ لوگ اپنا چھوٹا بہت سیونگ کر کے تو اپنی دیگر ضروریات اس سے پوری کرتے تھے. تو دو ہم جو ہے وہ گروپس کے علاوہ 2 انڈیویجولس جو ہے وہ ان کو جو کسی گروپ کا حصہ نہیں ہوتے تھے لیکن پورے پاکستان پوری کراچی سے کہیں سے بھی وہ اپلائی کر سکتے تھے لون کے لیے. تو اکثر وہ لوگ فنڈس کا پرابلم رہتا تھا تو وہ پھر ہمیں روکنی پڑتی تھی اپلیکیشن. تو فادر ایک دفعہ آئے ہوئے تھے تو ہم نے کہا کہ ابھی یہ تقریباً 1 سال تک کی جو ہے نا بلکہ 1.5 ایسے کچھ سال تک کی جو ہے نا اپلیکیشنز آلریڈی ہمارے پاس ہیں. تو اب ہم نے مزید اپلیکیشنز لینی شروع کی ہیں. انہوں نے کوئی کمٹمنٹ کچھ نہیں کیا. وہاں گئے CWS کے لیے تو وہ تھا تو وہ لیکن انہوں نے کنٹریبیوٹ وہاں سے جا کے بھیج دیا اور ایک اپنی ہینڈ رائٹنگ میں ایک لیٹر جو ہے انہوں نے وہ بھیجا کہ میں یہ پیسے جو ہے اتنے وہ CSS کے اکاؤنٹس میں جو ہے نا وہ بھیج رہا ہوں. تو اس طریقے سے وہ یہ میں نے ایک مثال جو ہے دی ہے. پھر وہ انہوں نے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ انہوں نے سیبو میں بھی فلپین میں بھی ایک ورکشاپ رکھی تھی جس میں وہ مختلف جو اچھے پروجیکٹس انہوں نے چند سلیکٹ کیے تھے ان میں سے ایک CSS بھی تھا. تو وہ پھر کسی بھی وجہ سے وہ یہاں سے تو ہم اس میں کنٹریبیوٹ وہ وہاں پارٹیسپیشن نہیں کر سکے لیکن وہ ہر اچھے انیشیٹو کو ہر اچھے کام کو جو ہے نا وہ بڑے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ اپریشیٹ بھی کرتے تھے اس کو انکریج بھی کرتے رہتے تھے. پرسنلی میں فیل کرتا ہوں کہ وہ ایک ہاؤسنگ سیکٹر میں وہ میں انہیں وہ اپنے مینٹورز میں سے جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے وہ غیر محسوس طریقے سے اپنی سجیشنز اپنی باتیں جو ہے وہ بتا دیتے تھے. تو جن سے ہمیں بہت سب سے بڑی بات کہ وہ آپ کو جب آپ کے کام کی محنت کی جو ہے نا اپریسیشن ملتی ہے نا اور اس طرح کی شخصیت سے وہ آپ کے مورال کو بہت بوسٹ کرتا ہے. آپ کو جو ہے وہ انکریج کرتا ہے کہ آپ اور زیادہ جو ہے وہ انیشیٹو لیں زیادہ کام کریں. تو فادر وہ ایک طرح سے سپورٹر تو تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غریب لوگوں کا لو انکم ہاؤسنگ میں ڈیولپمنٹ ورک میں غریب لوگوں کے ایک اچھے بہترین طرح کے جو ہے نا وہ دوست تھے. جب بھی جو ہے نا جب ہم ان کو لے کے جاتے تھے فیلڈس میں کوآپریٹیو سوسائٹیز میں میٹنگز میں تو سب کے ساتھ وہ اسی طریقے سے جو ہے نا گھل مل جاتے تھے. ایون وہ لوگ جو ہے بعد میں بھی ان کا ذکر جو ہے وہ فادر پر کرتے رہتے تھے. تو ان کے لیے بھی جو ہے نا بہت ایک سورس آف انکریجمنٹ تھی. اپریسیشن وہ بہت ان کو اپریشیٹ بہت کرتے تھے. فادر کی زندگی کے لیے ہم خدا کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں کہ ایسی شخصیات ہماری لائف ٹائم میں ہمیں ملی جن سے ہم نے سیکھا جن کے ساتھ ہمیں وقت گزارنے کا موقع ملا. تو اب وہ ہم میں نہیں ہیں لیکن ان کی بہت ساری اچھی باتیں یادیں اور ان کے دیے ہوئے سبق جو ہے وہ اب بھی ہماری لائف میں ہمیں جو ہے وہ کام آئے.
تو ہم فادر کے لیے جو لوگ جتنے بھی دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً ہمیں وہ ان کے جدا ہونے پہ تو دکھ ہے، لیکن ظاہر ہے ہر شخص جو یہاں پہ آیا ہوا ہے ایک وقت انہوں نے جانا ہے، لیکن جس طرح کی زندگی فادر نے گزاری ہے، اگر اس طرح کی شخصیت کوئی لائف اس طرح کی گزار کے جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ آنے والی جنریشنس کے لیے بھی ایک ایسٹ ہوتا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ منشا صاحب کالیداس کے کالیداس بھی ایک سماجی شعبے کی تنظیم ہے، اس کو اور بتائیں۔ بہت شکریہ زاہد بھائی۔ میرا نام جیسے انہوں نے بتایا منشا نور ہے اور میرا تعلق کالیداس پاکستان کراچی سے ہے۔ فادر جی کے ساتھ میری ایک میٹنگ ہوئی تھی جب ہمارا کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ جو ہے وہ چل رہا تھا، تو عیسیٰ نگری میں جیسے بھی نئی بھائی نے کہا کہ کوآپریٹو سوسائٹیز پہ ہم کام کر رہے تھے، تو ایک کوآپریٹو سوسائٹیز ہم نے وہاں پہ فارم کی تھی، تو اس کا وزٹ جو ہے فادر جی جب ان دنوں میں کراچی آئے ہوئے تھے تو ہمارے گروپ کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ وزٹ کیا، اور جیسے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام کے حوالے سے بڑی اپریسیشن اور انکریجمنٹ کہ وہ جب لوگوں کو دیکھتے تھے کہ وہ لوگ خود اپنی مدد آپ کے تحت کام کر رہے ہیں یا اکٹھے ہوئے ہیں، منظم ہوئے ہیں، تو وہ بہت زیادہ خوش بھی ہوتے تھے اور ان لوگوں کو انکریج بھی کرتے تھے کہ اسی طرح آپ جو ہے منظم ہو کر اکٹھے ہو کر اپنے مسائل کو جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں، بجائے یہ کہ ہر وقت ہم گورنمنٹ کے ساتھ گلا کرتے رہیں، شکایت کرتی رہیں، تو ہم اپنے آپ کو آرگنائز کریں اور مل کے جو ہے اپنے مسائل کو حل کریں۔ تو وہ بہت زیادہ ایک طرح سے ہمارے گروپ کے لیے بھی ان کا وزٹ بہت زیادہ انسپائریشن بھی تھی، اور گروپ کو ایک عرصے نو ایک طرح سے انہوں نے ایک نئی قوت یا طاقت یا ایک نیا عزم جو ہے وہ ان کو دیا۔ وہ گروپ ہمارا کافی دیر وہاں نگری میں کام کرتا رہا، پھر او پی پی کے ساتھ مل کر ہم نے ایک لون کا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ عیسیٰ نگری میں تقریباً اس میں 50 سے 60 لوگ جو تھے ان کو مختلف کاروبار کے لیے مختلف ان چیزوں کے لیے جو ہے وہ لون جو ہے وہ دیا گیا اس کوآپریٹیو کے ذریعے، اور پھر لوگ آہستہ آہستہ جو ہے اس کو واپس کر رہے تھے ایز پر شیڈول۔ تو فادر جی جو ہے وہ بہت زیادہ کمیونٹیز کے ساتھ ان کا بڑا ایک کیا کہنا چاہیے رشتہ ناتا، خاص طور پر گراس روٹ لیول پہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ گھل مل جاتے تھے اور بہت زیادہ ان کی باتوں کو سنتے تھے کہ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ چاہتے تھے کہ وہ بجائے یہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا ریسورس پر وہ زیادہ اپنی بات کرتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ لوگوں کی بات پہلے جو ہے وہ سنتے تھے اور پھر اپنے تجربے اور اپنی جو بھی ان کے پاس علم تھا اس کی روشنی میں کچھ رہنمائی اور گائیڈنس جو ہے وہ فراہم کرتے تھے۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ خداوند ان کو روح کو اپنی آرام دے اور ان کا جو اچھا کام ہے وہ ضرور باقی لوگوں تک جائے اور لوگ اس سے فائدہ کریں۔ تھینک یو۔ اس ڈیولپمنٹ کے سیکٹر سے ہٹا نہیں سکتے۔ پھر جو ہم کچی وادی کہتے ہیں ورلڈ، ہمیں فادر جی نے اور عارف صاحب نے، تسلیم صدیقی صاحب نے کہا، نعمان صاحب نے کہ یہ کچی وادی نہیں ہے، ہم لو انکم ایریا بولیں گے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو اساتذہ جو ہیں وہ ٹیچ کرتے ہیں۔ تو اب میں درخواست کروں گا ڈاکٹر پروفیسر نعمان احمد صاحب سے کہ وہ فادر جی کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں۔ نعمان صاحب کا تعلق ایز اے اسٹوڈنٹ سے لے کر آج تک ایک رہا کہ ایز اے اسٹوڈنٹ کیسے دیکھا، پھر ٹیچر کیسے دیکھا، اور پھر وہ جو بھی ان کے ساتھ تعلق رہا اس کے حوالے سے۔ بہت شکریہ زاہد۔ فادر سے میری پہلی ملاقات جو تھی، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ہماری کلاس کی پہلی ملاقات 1988 میں ہوئی۔ پنوین رحمان ایک کورس ہمیں پڑھا رہی تھی اور انہوں نے کلاس میں اعلان کیا کہ گیسٹ اسپیکر آئیں گے، اور کلاس کو پابند کیا کہ وہ وقت پہ موجود ہو۔ اچھا، اس سے جو پہلی کلاس تھی اس میں پروین ایک کے ایم سی کے افسر کو لائن تھی ایز اے گیسٹ اسپیکر، اور کلاس کا متفقہ خیال یہ تھا کہ کلاس خاصی مایوس ہوئی ان کی گفتگو سن کے۔
تو جب دوبارہ پروین نے گیسٹ لیکچر کا اعلان کیا تو مایوسی مزید بڑھ گئی. ہم نے کہا کہ یقیناً یہ اسی قسم کی کوئی گیسٹ ٹاک ہوگی. تو احتجاجاً پروین سے کہا کہ آپ پہلے ہی بتا دیں کہ آپ کس کو لا رہی ہیں, ہمیں کلاس میں بیٹھنا چاہیے, ہم جا کے کینٹین میں بیٹھ جائیں. پروین خاصی ناراض ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ KMC سے اس کا موازنہ آپ نہ کریں, یہ ایک بہت غیر معمولی شخصیت ہے, اور کہا کہ اس میں کوئی بھی غیر حاضر نہیں ہوگا. تو وہ کلاس کا لیکچر تھا. فادر پہلی دفعہ اس میں آئے. اس میں جو دلچسپ بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے کلکتہ کا جو ان کا وقت گزرا تھا مدر ٹیریسا کے ساتھ, خالصتاً انہوں نے صرف اس پہ بات کی. یہ 1970s کا کوئی ٹائم تھا جس وقت وہ مزید سفر کے لیے کہیں آگے جا رہے تھے, اور کسی وجہ سے کلکتے میں وہ رک گئے تھے. اور مدر ٹیریسا کا جو ادارہ تھا, ان کا کام تھا, اور ان کے ساتھ جو ان کا انٹریکشن رہا, وہ انہوں نے اس نشست میں کلاس کو بتایا, جو کہ بہت ہی کیپٹیویٹنگ ٹاک تھی, بہت غیر معمولی ان کا بیان کا انداز بھی. اور ظاہر ہے کہ چونکہ باتیں سب معلوماتی تھیں اور کام کی تھی, تو وہ 90 منٹ کا جو ڈسکشن تھا وہ ہوتے ہوتے تقریباً 2-2.5 گھنٹے تک اسپینڈ ہو گیا. اور اس کے بعد ہماری کلاس جو تھی وہ بالکل فادر کی گرویدہ ہو گئی, اور یہاں تک ہوا کہ سارے اسٹوڈنٹ جو تھے وہ مل کے پھر فادر کو چرچ چھوڑ کے آئے جہاں پر وہ ٹھہرے ہوئے تھے. تو اس کے بعد سے پھر تو یہ سلسلہ سمجھ لیں ہر سال ہی جب فادر آتے تھے تو داؤد کالج کا جو وزٹ تھا وہ لازمی ہوتا تھا. اور ہمارے جو استاد تھے, خاص طور پہ پروفیسر کوثر بشیر صاحب, ان کے ساتھ بھی ان کی کافی تفصیلی نشست ہوتی تھی. تو عملی طور پہ 1990 میں ایک سروے کی ایکسرسائز OPP نے انیشیٹ کی تھی سرجانی ٹاؤن اور اس کے آس پاس, اور میری ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ میں فادر کو لے کے سرجانی اور اس کے آس پاس کے علاقے جو تھے ان کو گھمانے لے گیا. میں نے بالکل ارلی مارننگ فادر کو ان کے چرچ کی جو رائش گاہ تھی وہاں سے لیا, اور پھر اس کے بعد وہ علاقہ ان کو دکھایا. اور ہم ہمیشہ اس طرح کی سچویشن میں اپنے ساتھ 4-5 اسٹوڈنٹس کو ساتھ رکھتے تھے, تاکہ جو گفتگو ہو وہ فادر کی وہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں, ان سے سوالات بھی پوچھیں. فادر کا جیسے اسٹائل تھا, ہنستے مسکراتے بہت کیجول انداز میں بہت بڑی بڑی باتیں بھی وہ کہہ جاتے تھے جو لوگوں کو یاد رہتی تھی. دلچسپ بات یہ تھی کہ اس میں جو ہماری سواری تھی وہ ایک سزوکی پک اپ تھی. تو اس میں ایک صاحب جو تھے وہ راستہ بتا رہے تھے, اور باقی سارے لوگ جو سزوکی پک اپ کا پیچھے کا پورا حصہ ہوتا ہے اس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو تقریباً کوئی 4-5 گھنٹے کی وہ وزٹ رہی, جس میں فادر یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جو یہ سرجانی ٹاؤن کا منصوبہ ہے اس میں بلٹ یونٹ جو تھی وہ KDA فراہم کر رہی تھی, تو اس کی ڈائنامکس کیا ہے, اس کی صورتحال کیا ہے, اور آس پاس کا علاقہ بیمار ایسا نبات تک ہم کو لے گئے. پھر اس کے بعد فادر جب بھی آتے تو ہم ہمیشہ داؤد میں یہ اہتمام کرتے کہ ایک پبلک لیکچر ان کا ہو, اور بڑی تعداد میں لوگ جو تھے وہ ان کی بات بھی سنتے, اور ان کے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ان کا کولیگ ہوتا جو ان کے وقت کے بارے میں باخبر رہتا ہے کہ فادر اسٹوڈنٹ سے کم مل سکتے. تو یہ mid-90s تک تو یہ سلسلہ جاری رہا. پھر فادر سے جو اگلی انگیجمنٹ رہی وہ یہ تھی کہ جو جریدہ وہ نکالتے تھے صدابت کا نیوز لیٹر, اس میں وہ لوگوں کو انکریج کرتے تھے کہ وہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں, اور وہ بیسیکلی کمیونٹی اسٹوریز ہوتی تھی جو کام اور اس کے اثرات اور اس سے سیکھنے والے سبق تھے وہ اس میں شامل ہوتے تھے. تو اکثر ہمارے جو ساتھی تھے وہ اپنی اپنی باتیں بتاتے تھے. کچھ ایسے بھی تھے جو سیریسلی اس کو پرسو کرتے تھے. فادر کو ابتدا کے دور میں تو وہ ٹائپ شدہ کاغذات بھیجتے تھے, جب ای میل کا زمانہ آیا تو ای میل سے وہ آرٹیکلس بھیجنے لگے. مجھے بہت سے آرٹیکلس پبلش بھی ہوئے. فادر سے جو آخری ہماری ملاقات ہوئی وہ 2016 میں ہوئی تھی. ہم نے ایک بہت بڑے پبلک لیکچر کا اہتمام کیا تھا داؤد میں. وہ اتفاق سے پہلا پروفیسر کوثر بشیر احمد لیکچر تھا جس میں فادر لیڈر اسپیکر تھے, اور اس میں ہم نے فادر سے پہلے ہی درخواست کی تھی کہ آپ اپنے جو لاطینی امریکہ کے جو ایکسپیرینسز ہیں کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے وہ شیئر کریں, اور اس سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں اپنے کانٹیکس کے حوالے سے اس پہ کچھ بات کریں. تو وہ غیر معمولی طور پہ مقبول بھی ہوا لیکچر. بہت سارے اسٹوڈنٹ جو اپنے فیوچر کے بارے میں انڈیسائڈڈ تھے انہوں نے اس سے ملتی جلتی فیلڈس کا انتخاب کیا,
اور اپنے کیریئرس کو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے کسی نہ کسی شعبے سے منسلک کیا. فادر سے خط و کتابت ای میل کی سطح پہ رہتی تھی، لیکن پچھلے چند سالوں میں خاص طور پہ کووڈ کے بعد سے پھر ان سے رابطہ نہیں ہو پایا. اس میں غالباً وہ بیمار بھی رہے اور دوسری دشواریاں رہیں. تو میرے خیال میں 2-3 چیزیں جو ان کی شخصیت کی ایکسٹرا آرڈنری تھی وہ یہ تھیں کہ کبھی ہم نے ان کو غصے میں نہیں دیکھا. وہ ہمیشہ ایک ہنستا مسکراتا چہرہ ہوتا تھا، اور بڑی باتیں بھی وہ بہت کیجول انداز میں اپنے ساتھیوں کو بتا دیتے تھے. اور جتنی بڑی وہ شخصیت تھے، ان کا طرز عمل ایسا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے کنڈکٹ سے، اپنے تاثرات سے یہ بھی نہیں ہونے دیتے تھے کہ ان کا کام اور ان کا جو اوور آل کنٹریبیوشن ہے وہ کس نوعیت کا ہے. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایسے بہت سے لوگ جن سے اس زمانے میں ہم سب نے بہت کچھ استفادہ کیا، وہ ایک ایک کر کے ہمیں چھوڑتے جا رہے ہیں. میرے خیال ذمہ داری ہم سب کی یہ ہے کہ ان باتوں کو آگے پہنچانے کی جتنی ممکن ہو سکے کوشش کریں، اور اس میں ڈاکیومنٹیشن کے ذریعے سے معلومات کا تجزیہ کر کے اور ان کے کارناموں کو آگے پہنچانے کے لیے جس نوعیت کی تحریک چاہیے اس کے ذریعے سے اس کو آگے پہنچانے کا بندوبست کریں. میرے خیال ہے آنے والی نسلوں کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ وہ اس قسم کی جو شخصیات اور ان کے کام ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کو یاد رکھیں بلکہ موجودہ زمانے میں ان کے کام کو جس طرح مشغلہ بنایا جا سکتا ہے اس کا اہتمام کریں. بہت شکریہ. عارف حسن صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور فادر جی کے ساتھ جو عارف صاحب کے تعلق رہے، میرا خیال میں ہم سب کا جو تعلق فادر جی کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا وہ عارف حسن کے ذریعے ہوا. تو عارف صاحب. بہت شکریہ. کچھ میں فادر جارج کے بارے میں بتا دوں جو شاید آپ میں سے جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں انہیں پتہ نہ ہو. جس محلے میں فادر جارج پلے اور بڑے ہوئے اس میں چے گویرا رہتا تھا. نہ صرف چے گویرا رہتا تھا بلکہ ان کے خاندان کا رشتہ، یعنی قریبی رشتہ نہیں مگر ان کے خاندان کا رشتہ بھی چے گویرا کے ساتھ تھا. تو انہوں نے ہمیں بہت ساری باتیں چے گویرا کے ساتھ بتائیں. تو کبھی آپ چے گویرا پہ لیکچر کرائیں تو میں سے پوچھ لیجیے گا، یہ مناسب جگہ نہیں ہے اس کے لیے ذکر کرنے کا. دوسری بات کہ فادر نے فیصلہ کیا کہ وہ راستہ پریسٹہڈ کا لیں گے. وہ بہت سوچ سمجھ کے لیا. کئی دفعے اس کو رد کیا کہ نہیں، یہ راستہ مجھے نہیں پکڑنا ہے، اور پھر خواہش ہوئی کہ یہ راستہ پکڑنا ہے. میرے سے انہوں نے کہا کہ کم از کم 4 دفعے. اس کو میں نے ریجیکٹ کیا کیونکہ مجھے ڈر یہ تھا کہ میں اسے فالو نہیں کر سکتا. تو یہ بھی ان کی شخصیت کا ایک اہم پہلو ہے. اس کا جو ذکر کیا آپ نے کیا، کس نے کیا؟ مدر ٹریزا کا آپ نے کیا؟ نہیں، آپ نے کیا. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ گئے تھے کلکتہ. پی ایچ ڈی کرنے سے پہلے کی بات ہے یہ، اور وہاں انہیں شوق ہوا کہ وہ غربت دیکھیں ہوتی کیا ہے. تو یہ میڈم ٹریزا کے پاس گئے، مدر ٹریزا کے، اور انہوں نے میڈم ٹریزا نے انہیں پبلک باتھ روم صاف کرنے کے لیے لگایا. تو یہ پبلک باتھ روم صاف کیا کرتے تھے، اور میرے خیال میں 7.25 سال ہوئے، جہاں تک مجھے یاد ہے، شاید غلط کہہ رہا ہوں میں، 7.25 سال انہوں نے پبلک باتھ روم صاف کیا. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پبلک باتھ روم بالکل ہی صاف نہیں ہوتے تھے شروع میں، مگر آگے چل کے وہ وادی ہو گئے صاف کرنے کے.
ایکسپرٹ ہو گئے. ہاں، اور انہیں یہ احساس ہوا کہ غربت سے بھی لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے غربت کی، اور پھر اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ غریب ہیں. تو ان کے ساتھ یہی ہوا فادر کے کہ وہ صاف کرتے کرتے عادی ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے تعلیم حاصل کی، مگر وہ تعلیم سے خوش نہیں تھے. یہ باتیں میرے پاس لکھی ہوئی ہیں، ویسے شاید آج کو میں کچھ لکھ دوں اس پہ. وہ خوش نہیں تھے تعلیم سے، اور نہ وہ خوش تھے پڑھانے سے. تو ان کی جو لیکچر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، اس کو انہوں نے لکھا کہ جناب میں یہ کام نہیں کر سکتا. لیکچر ہوتا ہے نا کہ میں یہ کام، یہ پڑھانے کا کام نہیں کر سکتا، مجھے آپ 6 مہینے کے لیے دنیا میں سفر کرنے کے لیے اجازت دیجیے، اور جو میں وہاں سیکھوں گا دنیا میں وہ میں 6 مہینے آ کے پڑھاؤں گا. اچھا، خیر 3-4 سفر میں میری پہلی ملاقات ان سے 1976 میں ہوئی یہاں، جب وہ یہاں آئے تھے پہلی دفعہ. تو فیصلہ ہوا ٹھیک ہے آپ 6 مہینے کے لیے چلے جایا. ٹھیک ہے. ان کی کوشش یہ تھی کہ جہاں جہاں این جی اوز کا یا انڈیویجولس کا کوئی کام ہو رہا ہے ہاؤسنگ، اس کو دیکھیں اور اس سب کو ایک دوسرے سے سیکھنے کا انتظام کریں کہ اس طرح سے بھی ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں. تو اسی سلسلے میں نے سفر بہت کیا فادر کے ساتھ، آگے چل کے بھی کیا. ابتدا میں کیا سینٹرل ایشیا، ساؤتھ افریقہ، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، اور وہاں ہم نے جو ہمارے اپنے پروگرام تھے وہ انٹروڈیوس کیے، اور وہ ان علاقوں میں اپنائے بھی گئے، اور اپنانے کے نتیجے میں ان میں تبدیلیاں بھی آئیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل لوگوں نے ہماری بات مانی نہیں. تو اس طرح سے ہم اکٹھا ہونا شروع ہوئے اور ایک دوسرے سے سیکھنا شروع کیا. اور پھر ایک میٹنگ کرائی فادر نے تھائیلینڈ میں کنچنابری میں، جہاں سب کو بلایا، اور وہ بہت، یہ میرے خیال میں 1987 کی بات ہے. اور اس میٹنگ میں ایشین کولیشن آف ہاؤسنگ رائٹس کا بننے کا فیصلہ ہوا، اور یہ فیصلہ ہوا کہ اس ادارے کا کوئی آئین نہیں ہوگا. بالکل جیسے ایک دوسرے سے ملتے رہیں جو آئین بس انفارمل جو بننے لگے گا. اور میں یہ خاص طور سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ کتنی امپورٹنٹ بات تھی. اگر آئین بن جاتا تو یہ ادارہ میرے خیال میں اس طرح سے آگے نہ ہوتا. اور ابھی تک کوئی آئین نہیں ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے. اگر چوری چھپے انہوں نے بنا دیا اور مجھے بتا دیا، ابھی تک تو جہاں تک مجھے معلوم ہے نہیں ہے. تو یہ طریقہ کار اپنایا گیا. اچھا، اب آخری بات جو میں کروں گا، باتیں تو بہت ہیں ان کے بارے میں، کہ ان کے چند چیزیں جو انہوں نے سیکھی میرے خیال میں اور سکھائیں، ان کا میں ذکر کروں. سب سے اہم بات یہ تھی کہ غربت جو ہے وہ اس واسطے ہے کہ لوگوں کو اپنی زندگی اور اپنے ماحول اس پہ کوئی قابو نہیں ہے. وہ نہ اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتے اور نہ ہی اس کے بارے میں وہ کوئی اقدام اٹھا سکتے کہ وہاں پھنسے رہتے. دوسری بات، اگر ایسی صورت حال ہے تو اس میں اور ان کے خاندانوں میں کوئی اپورڈ موبلٹی نہیں ہے. وہ بھی طریقے نہیں جا سکتے تعلیم حاصل کر کے. اور سب سے اہم بات اس میں جو ہم نے سیکھی اور انہوں نے سکھائی وہ یہ تھی کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے اور وہ جو کہ فائدہ مند ہو سکتا ہے
करीमों की या ताल्लुकात में फ़ायदेमंद हो सकता है, तो अजीब ताल्लुकात के माशरे में फ़ायदेमंद हो सकता है, और वो उसको इस्तेमाल ना करो तो माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। तो इन 3 बातों को मैं आपके सामने रखता हूँ, उनसे हमने सीखा। और 95 साल के थे वो, अभी बहुत कुछ हमें दे गए। चुनांचे हम ये नहीं कह सकते कि हमें बहुत अफसोस है। अफसोस ये है कि एक शख्सियत जिसने हमें इतना कुछ दिया और हमने उससे इतना कुछ लिया, वो हमें अब नहीं है। मगर जहाँ तक उम्र का ताल्लुक है, हम सबको जाना है, और उनकी बहुत लंबी ज़िंदगी थी। ना सिर्फ लंबी ज़िंदगी थी, बल्कि ऐसी ज़िंदगी थी जिससे हम सब ने बहुत कुछ हासिल किया। तो हम उनके लिए अब दुआएं मांग सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते। बहुत बहुत हम यहाँ पे बैठे बैठे खामोश हम सब हैं। 1 मिनट की खामोशी और अपने अपने अकीदे के मुताबिक फादर के लिए दुआए खैर पढ़ेंगे। और सब कह रहे कि इनकी वजह से ICI ने भी बहुत तंग किया है, तो आदि है हम पुराने। तो और कोई अगर कुछ बात करना चाहे फादर जी के हवाले से, ठीक है। फिर फादर साहब ने जैसा कहा कि सेलिब्रेट है इसका तो उसका एक बेनिफिशियरी यहाँ ये बैठा हुआ है। ये आरिफ साहब को याद होगा कि लैंड शेयरिंग वर्कशॉप हुआ था 10-12 दिन का, तो उसमें हम 42 मुख्तलिफ कंट्रीज से जो है वो पार्टिसिपेंट्स थे, एशिया और बहुत से पार्टिसिपेंट। इसका बकारा ये बात वो गवर्नमेंट की तरफ से उसका वो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने एक ट्रांसलेटर जो NGO से हो, एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से और एक गवर्नमेंट उससे। तो पहला दिन उन्होंने ये रखा जिसमें वो कंट्री जो है वो रिपोर्ट भेज दी। तो गवर्नमेंट वाले ज़ाहिर बड़ी बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं, तो बाद में जब वो कम्युनिटी वर्कर्स को सुनते, NGOs की बातें सुनते, तो उससे फिर लोगों को पता चलता कि वो असल में रियलिटी ये है। तो वो इतना रिच प्रोग्राम था कि उन्होंने शुरू किया वहाँ के वो महल से जो है ना ले जाकर के वो दूर दूर की बस्तियाँ, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वो उन्होंने दिखाने की कोशिश की एक्सपोजर। फिर कौन सी आबादियाँ जो है वो अंडर थ्रेट हैं, तो चंद एक वो जो बिल्कुल जो है ना वो ज़मीन अब शहर के अंदर जैसे यहाँ भी होता है, तो वो सारी लकड़ी की बनी हुई आबादी थी। तो वो कभी वो आग लगा जाते थे, कभी वो कुछ हो जाता था कि ये किसी तरीके से यहाँ से चले गए, टूट गए। हमें वो मौका मिला कि ऐसे जो अंडर थ्रेट आबादीज़ हैं उनको जो है, और कैसे लोग जो है वो अपने आप को बचा रहे हैं और अपनी प्रॉपर्टीज़ को। तो मुझे याद है कि वो बताते थे कि वो रात को वहाँ बाकायदा उनके कम्युनिटी के लोग जो है वो बाकायदा वो पहरा देते थे और लोग जो है तो इस तरह की। तो एक वो चीज़ वो आरिफ साहब ने उसका जिक्र किया। तो यूँ वो पीछे रहा कि वो बहुत सारे ऐसे काम जो है वो कर रहे होते थे कि ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा रहा। आपको बात जी, ये हमारे दोस्त की इच्छा है हिंदुस्तान से। कोई हमारा वर्कशॉप था, ट्रेनिंग वर्कशॉप था जो RC था, बहुत लोग बाहर से आए थे, ये भी आए। इन्होंने कहा कि साहब मैं तो उरंगी में रहना चाहता हूँ, मैं नहीं रहना चाहता किसी होटल पर। पहले छोटे से हमारे साथी मदनी फकीर आए, उन्होंने कहा मैं इनका इंतजाम करूँगा। उन्हें किसी के घर ठहरा दिया गया। शाम को पुलिस आई
اور سارے گھر والوں کو لے گئی اٹھا کے کشتیشاہ کو چھوڑ گئی، مہمان کو چھوڑ کے کیونکہ حکومت نہیں ان کو لے جانے تھی، خاندان کو لے گئی۔ شام کو میرے پاس فون آیا کہ یہ ہو گیا، تو بھاگ دوڑ کر کے ان کو چھڑوایا گیا خاندان کو، اور کشتیشاہ سے کہا گیا تم اب جانا رہو، میرے گھر آ گئے۔ باہر آ یہ صورت حال ہے۔ جی فادر کی کام کی بات ہو رہی تھی، تو میں تذکرہ کروں کہ ایک بہت سے جو تعلیمی ادارے تھے زیادہ تر آرکیٹیکچر اور پلاننگ سے منسلک، اس میں کچھ ہمارے ساتھی بھی ایشین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بھی ان کا ایک ہیومن سیٹلمنٹس کا پروگرام تھا، اس میں بہت سے جو سینئر اساتذہ تھے وہ ان کے فادر کی کام اور ان کی سوچ سے بہت متاثر تھے، کیونکہ ان کا باقاعدہ انٹریکشن ہوتا رہتا تھا۔ ہمارے ایک بہت ہی سینئر پروفیسر تھے، پروفیسر رے آرچر، جن کا لینڈ شیئرنگ پہ بہت کام تھا، وہ ان کے کام کا بہت تذکرہ کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش سے ایک پروفیسر تھے نور الامین صاحب، وہ فادر کے کام سے بہت انسپائرڈ تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہاں جو پوسٹ گریجویشن کے لیے اسٹوڈنٹس ایشیا کے مختلف حصوں سے، پاکستان سے اور دنیا کے دوسرے علاقوں سے آتے تھے، ان تک بھی وہ سوچ اور وہ کام ایک طرح سے منتقل ہوتا رہتا تھا۔ تو اکیڈیمیا کے ساتھ جو انٹریکشن تھا فادر کا اور ACHR کی کچھ اور جو دوسرے ساتھی تھے، اس کا بڑا گہرا امپیکٹ ہوا۔ ایک مجھے یاد ہے اربن پور ایسوسیٹس کے جو بانی تھے دانش بگٹی، وہ بھی ایک دفعہ AIT کے ایک اسی نوعیت کے پروگرام میں تھے، تو فادر اور دانش بگٹی نے بہت انٹرسٹنگ سیشن وہاں کنڈکٹ کیا تھا۔ یہ 90s کی بات ہے۔ تو اسٹوڈنٹ جو تھے مختلف پروگرامس کے، ان کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوئے، بہت ہی لائیو وہ سیشن گزرا۔ بہت سارے دوستوں کی بہت ساری یادیں وابستہ ہیں فادر سے۔ فادر جب ہمارے علاقے میں آئے تو یہ جیسے رضوان نے کہا، مجھے بھی یہ موقع ملا کہ فادر میرے گھر وزٹ کیا، اور یہ خوش قسمت ہے۔ بس یہ تھوڑا سا کبھی کبھی آپ سب جب ہم نوجوان لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، اور سماجی شعبے کے خاص کر نوجوان جو ہیں، وہ جو رسپیکٹ دینی چاہیے، لوگوں کی بات کو غور سے سننا چاہیے، وہ بہت کم ہو گیا ہے۔ خاص کر جن کو توجہ دینی چاہیے کہ ہاں کوئی اگر بات کر رہا ہے، فادر ہیں یا آپ ہیں یا ایسے بہت ساری شخصیات ہیں جو بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں چاہیے کہ جب بھی موقع ملے ضرور گفتگو کو غور سے سنیں اور اس کو یاد رکھیں، اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ ایسی چیزوں کو فکس کریں۔ جی دیکھیے زاہد فاروق صاحب، آپ ایک اور زمانے کے ہیں، یہ جو نوجوان ہیں یہ دوسرے زمانے کے ہیں، اور آپ ان سے کہتے رہیں کہ یاد رکھو ان بزرگوں، ان کی باتوں کو یاد رکھو، نہیں رکھیں گے اس طرح سے، یہ اس کو اپنی طرح سے اس کی ترجمانی کریں گے، آپ اس پہ کنٹرول نہیں کر سکتے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو آپ کو اگر ان سے بات کرنی ہے تو تھوڑی سی ان کی بات سنیے، اس کو اس کے ساتھ جوڑیے اور ملائیے، تب گفتگو ہو سکے گی، ورنہ کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔ کوئی نہیں کہے گا ہاتھ پکڑ کے ہاتھ چوم کے کہ جناب آپ میرے بزرگ ہیں، آپ کی بات سنوں گا۔